ایک زمانے کی بات ہے، ایک درویش پہاڑوں اور جنگلوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ وہ دنیا کی دولت سے بے نیاز تھا اور جو کچھ بھی ملتا اسی پر شکر کر لیتا تھا۔ ایک دن وہ ایک گھنے جنگل سے گزرا جہاں ایک پرانا غار نظر آیا۔ غار کے دروازے پر بیلیں لٹک رہی تھیں اور اندر سے ہلکی روشنی جھلک رہی تھی۔ درویش نے سوچا، یہ جگہ عام نہیں ہے، دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا راز چھپا ہے۔ جب وہ غار میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اندر سونے کے برتن، چاندی کے سکے اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے تھے، لیکن خزانہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اکیلا کچھ بھی اٹھا کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ درویش نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے مالک، یہ سب تیری امانت ہے، جس کے نصیب میں ہوگا وہ اسے پالے گا۔ وہ غار کا راستہ یاد کر کے واپس چلا آیا۔ چند دن بعد ایک امیر تاجر اسی راستے سے گزرا۔ اس کے پاس 8 خالی اونٹ تھے جن پر وہ اپنا مال بیچ کر واپس لے جا رہا تھا۔ تاجر کا لباس ریشمی اور انداز بڑا مغرور تھا۔ درویش نے سوچا کہ شاید یہی شخص ہے جس کے نصیب میں یہ خزانہ ہے۔ وہ تاجر کے پاس گیا اور کہا، اے مسافر، اگر تم وعدہ کرو تو میں تمہیں ایک ایسی جگہ دکھاؤں گا جہاں خزانے کا انبار ہے۔ تاجر کی آنکھیں چمک اٹھی، اور بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ درویش نے سادہ لہجے میں کہا، جب تم خزانے سے اونٹ بھر لو تو آدھے اونٹ مجھے دے دینا۔ درویش نے تاجر کو غار تک پہنچایا۔ خزانہ دیکھ کر تاجر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے آنکھوں اونٹ سونے اور اشرفیوں سے بھر دیے۔ درویش نے صرف ایک چھوٹی سی ڈبیا اٹھائی جس میں ایک قیمتی پتھر تھا۔ تاجر نے وعدے کے مطابق 4 اونٹ درویش کو دے دیے، لیکن جب اونٹ روانہ ہوئے تو اس کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا۔ میں نے جلدی میں آدھے اونٹ دے دیے، لیکن وہ تو کم پر بھی راضی ہو جاتا۔ وہ واپس گیا اور بولا، بابا جی، آپ تو فقیر ہیں، یہ مال آپ کیا کریں گے؟ 2 اونٹ واپس کر دے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اگر تمہیں ضرورت ہے تو لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تاجر کو 6 اونٹ مل گئے، لیکن پھر بھی اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ وہ بولا، میرے بچے ہیں، میری زندگی سنور جائے گی اگر باقی اونٹ بھی مل جائیں۔ وہ دوبارہ گیا اور باقی 2 اونٹ بھی لے لیے۔ پھر تاجر خوشی خوشی روانہ ہوا، مگر راستے میں اسے وہ چھوٹی سی ڈبیا یاد آئی جس میں قیمتی پتھر تھا۔ لالچ نے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جنگل میں دن رات گھومتا رہا، تاجر کو ڈھونڈتا رہا۔ سورج غروب ہونے لگا، اندھیرا چھا گیا، بھوک نے اسے کمزور کر دیا۔ اسی اثنا میں جھاڑیوں سے ایک زوردار غراہٹ آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، جیسے ہی شیر نے غرارا، تاجر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ اندھیرے میں خوف سے بگڑ گیا، اونٹوں اور نوکروں کو بھی راستہ بھٹک گیا۔ شیر نے ایک لمحے میں تاجر کو دبوچ لیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاجر کے اونٹ اور مال سب بکھر گئے۔ اس کی زندگی کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ اس کے خاندان نے کبھی اس دولت کا سوچا بھی نہیں، کیونکہ دولت کی لالچ نے سب کچھ چھین لیا۔ سبق یہ ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور جو تھوڑے پر شکر کرتا ہے وہ آخرت میں سب کچھ پاتا ہے۔